بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر فاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال بدستور خراب اور ہر طرح کا بحران موجود ہے۔ نہ ہی سیاسی بحران حل ہو رہا ہے، آئینی بحران پہلے سے بڑھ چکا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ایک غیر آئینی ترامیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس غیر آئینی ترامیم سے متعلق اب تک کی اطلاع کے مطابق پاکستان کے حکمران جماعت کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں، ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کی بہت تیاریاں کی جا رہی ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب آخری اطلاع آنے تک اپنی بات پر قائم ہیں۔ ان کے ساتھ کل پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے اعلیٰ سطحی وفد نے ملاقات کی، بلکہ ایک ہی گاڑی میں گئے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز والے منانے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب تھے اور ان کے ساتھ نیر بخاری تھے، یہ سب کے سب گئے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب، ہماری اطلاع کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی بات پر قائم رہے۔ لیکن باہر جس کا اندازہ ہمیں اس پہ بھی ہوتا ہے کہ جب باہر نکلے اسحاق ڈار صاحب، تو ان سے پوچھا گیا، حالانکہ بہت زیادہ خوشی خوشی بات کرتے ہیں، اگر اچھی خبر ہو تو انہوں نے کوئی تفصیلی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم آئے تھے فلسطین سے متعلق آئے تھے، کہ فلسطین اور غزہ سے متعلق ایوان صدر میں ایک آل پارٹیز کانفرنس ہے، اور اس کے لیے ہم مولانا صاحب کو دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ اب یہ ایسی ایک احمقانہ بات ہے کہ یہ سمجھا گیا کہ شاید میڈیا بھی بے وقوف ہے، پاکستان کے عوام بھی بے وقوف ہیں، تو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب وہ انویٹیشن دینے کے لیے آئے، پھر نیر بخاری صاحب پیپلز پارٹی کا وفد بھی ساتھ ہے، وہ انویٹیشن دینے کے لیے آئے۔ حالانکہ ایوان صدر کا یہ ایک ایونٹ ہے، آل پارٹیز کانفرنس ہے، تو صدر مملکت جو ہیں ان کا ایک اپنا سیٹ اپ ہے، اپنا چینل ہے، اس کے ذریعے وہ ان کو آنا چاہیے تھا۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ فلسطین اور غزہ جو ہے وہ تو ایک بہانہ ہے، اور اس بہانے کے علاوہ اور کچھ نہیں، کیونکہ اگر ان کو فلسطین اور غزہ سے اتنا ہی پیار اور محبت ہوتا تو پھر جو سینیٹر مشتاق صاحب اور ان کی اہلیہ جو احتجاج کے لیے آئے تھے، کیا ان کو گرفتار کیا جاتا؟ کیا خواتین پہ تشدد کیا جاتا؟ کیا ان کو گرفتار کر کے تھانوں میں ڈالا جاتا؟ کیا ان پہ گاڑیاں چڑھائی جاتی؟ وہ بھی تو فلسطین اور غزہ کے لیے آئے تھے، تو لیکن ایسا نہیں ہے۔ نہ ان کو فلسطین کی کوئی فکر ہے، نہ کوئی غزہ کی فکر ہے، نہ کسی اور چیز کی، بلکہ یہ آئے تھے اپنے سروائیول کے لیے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے حمایت حاصل کرنے کے لیے آئے تھے کہ ہمیں جناب اپنے ووٹوں سے ہمکنار کریں، تاکہ ہماری 2/3 اکثریت کا ہدف جو ہے وہ پورا ہو سکے۔ لیکن یہ کام نہیں ہو سکا، اور پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک ایک پیج پہ ہیں، اور اس کے اثرات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم این اے سینیٹر جو ہیں وہ روپوش ہیں، اور پارٹی ہدایات کے مطابق وہ بھی ان کو نہیں مل رہے، اس لیے اگر ان کے پاس نمبر ہوتے تو کب کے یہ سب کچھ کر چکے ہوتے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آج انہوں نے ایوان صدر میں مدعو کیا ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب جائیں گے فلسطین اور غزہ سے پہ تقریر کریں گے، سائیڈ لائن میٹنگ میں ان کو رام کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن ہماری اطلاع یہی ہے کہ وہ اس طریقے سے قابو میں آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے ایک بار پھر یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ آپ جو مسودہ ہے اس کو پبلک کریں اور اس کو اوپن ڈیبیٹ کے لیے پیش کریں۔ جو مسودہ آپ کا ہے، وہ آپ کے پاس ہے یا آپ کے دل میں ہے یا دماغ میں ہے، وہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا، بلکہ ٹکڑے کچھ دیے گئے ہیں، اور وہ جو ٹکڑے ہمیں ملے ہیں وہ ٹکڑے بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہیں۔ دوسری جانب جناب عمران خان صاحب کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے مزید رہنماؤں کے خلاف جو ہیں بغاوت کے مقدمے درج کر لیے گئے ہیں، اور راولپنڈی میں تھانہ نصیر آباد میں ایک اور مقدمہ درج ہوا ہے، اور 13 دفعات لگائی گئی ہیں دہشت گردی کی دفعات سمیت۔ اس مقدمے میں عمران خان صاحب کو نامینیٹ کیا گیا ہے، جو کہ جیل میں ہیں، مقید ہیں، اور اجمل صابر، ملک تیمور مسعود، جاوید کوثر، زاہد خلیق قیانی، شہریار ریاض، راشد حفیظ، اعجاز خان جازی اور عثمان ڈائگر سمیت 13 مقامی رہنما اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ 200 سے 300 نامعلوم ملزمان کو اس میں کیا گیا ہے جی، شامل کیا گیا ہے، جبکہ 16 جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن رہنما گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے M1 موٹر وے پر سڑک بلاک کر کے فائرنگ کی،
जिससे खौफ व हरास फैला। इससे बड़ा कोई और हो नहीं सकता जी, क्योंकि सड़क ब्लॉक तो की हुई थी खंदकें खोद कर, कंटेनर लगाकर, और इन पे मुकदमा होना चाहिए था जिन्होंने वो सारा काम किया था, क्योंकि कल जो खंदक खोदी गई थी उसको फिल भी नहीं किया गया। और अगर उससे फिर 2 हादसे कल हुए हैं और बच्चे और खवातीन जख्मी हुई हैं, गाड़ियां उसमें गिरी हैं, तो उन पे मुकदमा होना चाहिए, ना कि इन पे। बहरहाल जी, ये एफआईआर दर्ज हो गई है और इमरान खान को जेल में गैर मामूली सहूलियात के बायस कारकुनान पर तशद्दुद मुजाहिरों पर उतर आए हैं, और उनको भी, इमरान खान साहब को भी उसमें शामिल कर लिया गया, और कार्य सरकार में मुदाखलत जो है इसकी दफात शामिल करके ये काम किया गया है। फिर एक कमेटी बनाई गई है जी, और वो इंतहाई आला सतही कमेटी है। उसमें एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला उसमें उसके सरबराह हैं जी, और एडिशनल डीजी एफआईए हैं, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के ग्रेड 20 के अफसर हैं। और ये कमेटी 7 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। केपी की हुकूमत की जानिब से एहतजाज के दौरान सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया, इस पे वजारत दाखिला एक रिपोर्ट सबमिट करेगी। फिर आजम खान सवाती साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको थाना संजानी में मुंतकिल किया गया है, और थाना संजानी सीआईए सेंटर में उनको रखा गया है, क्योंकि आजम सवाती साहब को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गैर मौजूदगी में उनको हिदायत दी गई थी कि वो लीड करें, और वो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे एहतजाज को। तो एहतजाज जो है वो अभी तक जारी है, और डी चौक गिरदोनवा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी मौजूद हैं जी, और वो सारा दिन और सारी रात एहतजाज करते रहे, आते रहे, आंसू गैस इस्तेमाल होता रहा। और कल भी गिरफ्तारियां डी चौक में खवातीन की भी हुई, नौजवानों की भी हुई, बुजुर्गों की भी हुई, सब ने गिरफ्तारियां दी, और थाने में वो अब बेखौफ हैं, और हंसी खुशी उन्होंने गिरफ्तारियां दी, और किसी किस्म का कोई खौफ हरास नहीं पाया जाता। इसी तरीके से जी एक धचका पहुंचा है काजी साहब को, क्योंकि काजी साहब जो उनको गैरत दिलाने की कोशिश की जा रही है, और बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है, लेकिन उनको गैरत नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि उनके स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, और इसी वजह से वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। सीनियर मोस्ट कानूनदान जो हैं 317 की तादाद है, वो ऑलरेडी पहले ही एक ओपन लेटर लिख चुके हैं, और तमाम जुडिशरी को, ऑनरेबल जजेस को, चीफ जस्टिस साहिबान को, सबको, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, कि वो किसी भी सूरत में जो एक पैरेलल गैर आइनी तौर पे विफाकी आइनी अदालत के नाम पे जो नई अदालत बनाई जा रही है, उसके वो जज ना बने, और वो नौकरी कबूल ना करें। अगर उन्होंने नौकरी कबूल की तो वो पीसीओ के जज ही हम उनको कहेंगे, उनको हम आइनी जज नहीं कहेंगे। और ये ऐलान कर रखा है वकला ने कि 25 अक्टूबर तक तो काजी फाइज ईसा कबूल है हमें, और 25 अक्टूबर के बाद किसी भी शक्ल में काजी फाइज ईसा नहीं होने चाहिए सर्विस में। लिहाजा ये भी एक चल रहा है जी, और मुकम्मल तौर पे ये चल रहा है। और दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर, उन्होंने जो 2 डिमांड्स रखी थी, 4 डिमांड रखी थी, उनकी डिमांड्स इमरान खान साहब के साथ भी डिस्कस हुई हैं। उसके बारे में इंशाअल्लाह आज या कल उन 4 डिमांड्स के बारे में आज या कल उसके बारे में अनाउंसमेंट होगी, और एक अच्छी खबर आपको मिल सकती है। एक नहीं बल्कि 2 खबरें अच्छी मिल सकती हैं, जिसके बाद कम से कम नून लीग का जो प्लान है, लंदन मुआहिदा है, और काजी साहब का प्लान है, वो आगे बढ़ता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। जबकि एक और काम हुआ है जी काजी ईसा साहब के साथ, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बशमूल चीफ जस्टिस, उनके साबिक 50 लॉ ऑफिसर्स ने, लॉ क्लर्क्स ने एक ओपन लेटर जारी किया है, तमाम जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लिखा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि अदलिया की आज़ादी के लिए तमाम जजेस को मुत्तहिद होना चाहिए। आइनी तरामीम के खिलाफ तमाम फुल कोर्ट मीटिंग बैठे, और फुल कोर्ट मीटिंग बैठकर इन आइनी तरामीम को रोके, और फुल कोर्ट इंतजामी इजलास बुलाने का मुतालबा किया गया है। 50 लॉ क्लर्क्स ने ओपन लेटर लिखा है, और उसमें बाकायदा तौर पे उनके दस्तखत मौजूद हैं। और ये जो लॉ क्लर्क्स हैं, ये पिछले तकरीबन 8 साल से
سپریم کورٹ میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور ان کا ایک باقاعدہ طور پہ اوپن لیٹر جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. تو یہاں تک معاملہ پہنچا ہوا ہے جی، اور بات ابھی تک ختم نہیں ہوئی، بلکہ بات ابھی کہتے ہیں کہ شروع ہوئی ہے، اور مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں، ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں، اور ریمانڈ بھی دیے جا رہے ہیں. تو آج بھی جو ہے زیادہ تر جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ان کو آج جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جائے گا، کیونکہ ایک دن کا ریمانڈ دیا گیا تھا. عظما خان اور علیمہ خان صاحبہ کو آج پھر پیش کیا جائے گا، اور ان کا بھی ایک دن کا ریمانڈ تھا، وہ بھی آج ختم ہو جائے گا. اور زیادہ امکان یہی ہے کہ یا تو ان کو مقدمات سے ڈسچارج کیا جائے گا، یا پھر ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیجا جائے گا، اور پھر وہاں سے ضمانت ہو کے وہ واپس آئیں گے. اعظم سوادی صاحب کو بھی جو ہے وہ آج کسی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور ان کا مقدمہ دیکھیں گے کہ کس جانب لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک اور خبر جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے جی، علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں. اس بارے میں جو ہے چہمگوئیاں جو ہو رہی تھیں، ممبر کور کمیٹی ہیں پی ٹی آئی کے عمر ڈار، ان کا ایک بیان آیا ہے. انہوں نے کہا جی علی امین گنڈاپور پر کسی قسم کی کوئی منفی رائے نہ بیان کی جائے، منفی رائے سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ جب تک عمران خان کا موقف نہیں آ جاتا کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جائے گی. اور علی امین گنڈاپور کو پچھلے 14 سالوں میں ہر مشکل وقت میں عمران خان کے شانہ بشانہ پایا ہے، اور علی امین گنڈاپور عمران خان کا جانثار اور وفادار ساتھی ہے، اور پی ٹی آئی کی حالیہ تحریک کے وہ ہیرو ہیں گنڈاپور جو ہیں. اور جب تک عمران خان کی جانب سے رد عمل نہیں آتا کسی قسم کی کوئی منفی رائے قائم نہ کی جائے. اور یہ بات درست بھی ہے جی، کیونکہ جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے درمیان دراڑیں ڈالی جائیں اور کنفیوژن پیدا کی جائے، غلطیاں پیدا کی جائیں، غلط فہمیاں پیدا کی جائیں. لیکن جب تک کہ عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ جاتا اس وقت تک واقعتاً غیر محتاط گفتگو نہیں کرنی چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ٹیم ہو یا باقی لوگ ہوں. اسی لیے پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ بھی ابھی تک آج ان کا اجلاس ہوگا، اور عمران خان صاحب سے رابطہ کیا جائے گا اور وہاں سے انفارمیشن لی جائے گی، اور اس کے بعد پھر اگلا لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا. احتجاج ابھی تک جاری ہے، آج تک جاری ہے، اور اس کو احتجاج کی کال کو واپس نہیں لیا گیا. اور آج بلوچستان میں بھی ہوگا جی، قلعہ سیف اللہ محمود خان اچھگری صاحب نے ایک کنونشن بلایا ہوا ہے، اور دیگر شہروں میں بھی آج احتجاج کیا جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.